اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر، اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کرے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد ایک حق ہے رسول کا۔ رسول کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بیوی اور بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ رسول کا بھی حق ہے۔ رسول کا ایک اور حق ہے، رسول کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو رسول کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کو اس کے سامنے کوئی ویلیو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی ایک آیت اٹھا کر دیکھیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں پہ اللہ یہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ سارے کے سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ یہ سارے لوگ اپنے تمام معاملے میں آپ کو اپنا فیصلہ، آپ کو اپنا جج نہ مان لیں، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے رسول، پھر آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے کو بلا چو چرائے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے باقاعدہ ایمان کے حوالے کی بات کر دی ہے کہ وہ اس وقت تک پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور اپنا جج تسلیم اور ایکسپٹ نہ کریں۔ اللہ کے رسول ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں، سونے کی انگوٹھی اس نے پہنا ہے۔ صحابہ کو دیکھیں جذبہ کیا ہوتا تھا اطاعت کا، اور آج ہمارے یہاں بھی حال ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پیش کرنے کے بعد بھی لوگ ڈاؤٹ میں پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے سامنے کسی اور کی بات پیش کی جائے تب ہم اس بات کو قابل اعتبار سمجھیں۔ اللہ کے رسول اپنے ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں، اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ واپس لے گئے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ وہی موجود تھے، اس آدمی کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول تو جا چکے ہیں، یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ انگوٹھی تم اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جاؤ گے، اپنے گھر پہ لے جاؤ گے، تمہارے گھر کی خواتین کے لیے کام آ جائے گا۔ وہ کون سے انسان تھے؟ اللہ کے رسول ایک بار جس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں جس چیز کو میرے رسول نے غلط کہہ دیا ہے، جس چیز کو میرے رسول نے زمین پر پھینک دیا ہے، اب اس چیز کو میں اپنے ہاتھ سے چھونا بھی گوارا نہ کروں گا۔ وہ صحابہ تھے، اور ایسے ہی نہیں اللہ کے رسول کہ صحابہ کی ایمان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے حوالہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تمہیں ایمان کیسا لانا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اگر یہ سارے لوگ اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے ہمارے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان ہوا کرتا تھا، تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ایمان آپ اگر جاننا چاہتے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آئے تھے، اور یہ تو معمولی بات نہیں تھی، صحابہ کے لیے بہت مشکل دور تھا، لیکن آج کل ہمارے یہاں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملی، اس کو ہم لوگ ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل دور ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں تو لوگ بار بار شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو آ کر کے بتایا کہ میں نے راتوں رات بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے معراج مجھے ہوئی، میں نے آسمان کا بھی سفر کیا، تو جانتے ہیں یہاں پہ کافروں کو ایک موقع ملتا ہے حضرت ابوبکر کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا، چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھ کر کے اب ابوبکر کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ کافر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے کہ کیا تم نے بھی کوئی بات سنی ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر نہ تھی، پوچھا کیا بات ہے؟ کافر جواب دیتے ہیں، وہ مذاق اڑانے کے لیے پلاننگ کر کے آئے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں تمہارے دوست محمد نے اب یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ انہوں نے راتوں رات معراج کا سفر کیا ہے، آسمانوں تک کا سفر کیا ہے۔ اب تو اے ابوبکر تمہیں بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ محمد جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تھا، سوال کرتے ہیں اے لوگوں کیا محمد رسول اللہ نے یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے؟ تو سارے لوگ کہتے ہیں ہاں، ابھی ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں، انہوں نے ایسا ایسا دعویٰ کیا ہے۔ تو فوراً جواب دیتے ہیں اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ وہ ایمان کا امتحان تھا ان کے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھو یہ کافر قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے، ہمارے رسول کو جھٹلانے کے لیے بڑے پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ان کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی کہ ایسا کون سا کام کر دیا جائے جس سے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے، جس سے محمد کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک سورت ہے سورۃ اللہب، چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ابو لہب کے بارے میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب عنقریب مرنے کے بعد جہنم کے اندر جانے والا، اس کو عذاب ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد جو بات انہوں نے ذکر کی ہے، اس سورت کے نازل ہونے کے تقریباً 10 سال تک ابو لہب زندہ تھا۔ 10 سال تک کبو بیش تھوڑے، لیکن 10 سال تک وہ زندہ تھا۔ ابو لہب تو ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ محمد کو جھوٹا ثابت کرے، وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی پلاننگ کیا کرتا تھا، اور اس کے لیے تو بڑا بہترین موقع تھا۔ یہ محمد رسول اللہ قرآن مجید کی آیت لے کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب تو جہنم کے اندر جانے والا ہے کیونکہ یہ کافر ہے۔ اب اس کے بارے میں بڑی بہترین بات سنیں، اگر ابو لہب چاہتا، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا، اگر قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل نہ کیا ہوتا بلکہ محمد رسول اللہ نے اپنی جانب سے بنا کر کے پیش کر دیا ہوتا، تو جانتے ہیں ابو لہب دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کر دیتا، وہ دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے ایمان لے آتا اور کہتا کہ دیکھو میں تو ایمان والا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، تو میں تو مومن ہوں، اور یہاں محمد کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم کے اندر جاؤں گا، یہ دیکھو کیسی کوئی بات ہے۔ لہذا وہ دکھاوے کے لیے بھی ایمان نہیں لا سکا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں کہتے اور بات آپ کو دیکھو، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کافروں کا تذکرہ کیا، اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 3 چیز وہاں پہ بتائی ہے۔ ذرا دیکھیں،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ رب العالمین یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر بھی اس نے مہر لگا دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ رب العالمین نے کافروں کے نظر کے سامنے پردہ ڈال دیا، انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. آیت کریمہ کے بارے میں بڑی بہترین بات سنیں اور علمی بات آپ یہاں سے لے کر کے جائیے. یہاں اللہ نے جب کافروں کے دل اور کان کے بارے میں اللہ باتیں کر رہا ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وہ ہدایت والی بات کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کر سکتے. ان کے کان پہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے، ہدایت والی بات ان کے کانوں کے اندر نہیں جا سکتی، انہیں اس کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے. جب دل اور کان کی بات آئی تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دیا ہے، اب کوئی باہر کی چیز ان کے اندر نہیں جا سکتی ہے. جب آپ کسی چیز پہ مہر لگا دیا کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ پیک ہو چکا ہے، اب باہر کی کسی چیز کو اس کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا ہے. تو اللہ نے کان اور دل کے بارے میں کہا مہر لگا دیا ہے. اچھا لیکن کمال کی بات ہے، قرآن کی برکت ذرا دیکھیں. ایسے نہیں قرآن مجید نے اعلان کر دیا تھا کہ سارے انسان سارے جنات مل کر کے قرآن مجید کے جیسی کوئی بات لانا چاہے نہیں لا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے نکالنا چاہے وہ نہیں نکال سکتے. دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اللہ نے کافروں کے نظر کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے. یہاں پہ بہت باریک نقطہ آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا. جب اللہ نے کان اور دل کی بات کی ہے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے مہر لگانے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جب نظر کی بات آتی ہے وہ ہدایت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو نظر میں اللہ نے یہ نہیں پاتے پردہ ڈال دینے کو ہی کافی سمجھا ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھو اگر ہم کان پہ مہر لگا دیں، مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیک کر دیا جائے، پھر باہر کی کوئی چیز اس کے اندر سرایت نہ کرے. دل پہ مہر لگا دیا جائے یعنی باہر کی کوئی ہدایت والی بات ان کے دل میں پھر قبول نہ ہوگی. لیکن اگر کان پہ صرف پردہ ڈالا جائے، اگر دل پہ صرف پردہ ڈال دیا جائے تو کان پھر دور کی آواز کو سن سکتا ہے. جیسے میں اپنے کان کے سامنے ہاتھ لگا دوں، رومال لگا دوں، اگر کان کو میں پردے میں کر دیتا ہوں تو میرا کان دور کی آواز کو بھی سنے گا. لہذا کان کے لیے پردہ ڈالنا کافی نہیں. اگر آپ کسی بھی آدمی کے سامنے دل کے اوپر اگر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں تو دل پہ پردہ ڈال دینا اس کی ہدایت قبول کرنے یا اس کو محسوس کرنے سے نہیں روک سکتا ہے، بلکہ دل باہر کی چیز کو محسوس کرے گا، اس سے فائدہ اٹھا لے گا. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دیا ہے، وہاں پہ پردہ نہیں چلتا. لیکن اللہ رب العالمین نے جب نظر کی بات کی تو قرآن کی بلاغت دیکھے. اب نظر پہ مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر کے سامنے پردہ ڈال دو تو آٹومیٹک باہر کی چیز نہیں دکھے گی. کسی کے سامنے اگر جانا پردہ آپ ڈال دیں موٹا پردہ تو پیچھے کیا ہو رہا ہے اس آدمی کو دکھائی نہیں دے گا. یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن مجید کی فصاحت ہے. اسی بنا پہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، لیکن آج تک کوئی مائی کا دال قرآن مجید کے ایک لفظ کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے. یہ قرآن کا کلام. آئیے اس کے بعد میں حقوق کی بات کر رہا تھا، اللہ کا حق، رسول کا حق، اور تھوڑی سی بات قرآن کی بلاغت کے بارے میں آ گئی تو وہ میں کچھ کر کرتے ہیں. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ وقت بھی بہت کم ہے اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے معزز مہمان بھی حاضر ہو چکے ہیں تو میں مناسب بالکل بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے میں اپنی بات رکھوں. اس لیے کہ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ موجود ہے، شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ موجود ہے،
ہمارے شیخ جگدیش انصاری صاحب موجود ہے، اور اس طریقے سے اور بھی ابھی دستار بندی کا معاملہ بھی ہونا ہے. تو مزید اگر میں وقت دوں گا تو شاید یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بڑے بڑے دگج علماء کا تھوڑا 1 منٹ بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کے کرانے میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے ان کی تمام محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرما، اور کہیں کہیں تمام باتوں کو تمام باتوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزا. یہ تھے فضیلت الشیخ معراج سلفی حفظہ اللہ. آپ حضرات جو ادھر ہیں، شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس جلسے کو نظم کے ساتھ چلانے کے لیے اراکین کا آپ تعاون کریں، اراکین کی آپ مدد کریں، اور نظم برقرار رہنا ہی کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو آپ لوگ بھی بہترین ثبوت پیش کریں. آئیے. جزاکم اللہ. میرے بھائیوں، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات معائنہ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کرنے والی عظیم شخصیت سلفیان ہند کا قائد، عالم اسلام میں جماعت اور قوم ملت کا عظیم نمائندہ و ترجمان، قافلہ کتاب و سنت کا امین و پاسدار فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ و تعالی ہمارے بیچ، ہمارے درمیان موجود ہے. اور اشتہار میں آپ نے دیکھا ہی بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ مولانا موصوف کی ہی صدارت میں آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنی طرف سے، اراکین جامعہ کی طرف سے، اساتذہ، طلبہ و طالبات کی طرف سے امیر محترم کی خدمت میں شکر و سپاس کے پھول نچھاور کرتے ہیں. قلب و ضمیر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحباً کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ امیر محترم کے ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ عقیل اختر یوسف مکی حفظہ اللہ، وہ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں. دلی جمعیت اہل حدیث گڈا کے ناظم اعلیٰ حضرت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ، وہ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں. ان تمام علماء، خطبہ، قائد اور قافلہ کتاب و سنت کے امین و رہنما اور پاسداران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان قائدین، ان رہنماؤں کی عمر اللہ کو دراز فرما، ان کے سایہ ہمارے سر تازے قائم و دائم رکھ. ان کے ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلنے والے ہمارے اس اجلاس عام میں، چاہے علماء کی حیثیت سے، طلباء کی حیثیت سے، سامعین و سامعات کی حیثیت سے کتنے شرکا ہیں، آپ بھی یقیناً شکر و سپاس کے مستحق ہیں. آج ہمارے بیچ یہ علماء کی عظیم ٹیم موجود ہے. 1 سال پہلے اسی اسٹیج میں، اسی مجلس میں ہر دن عظیم شخصیت اور امیر محترم جس شخصیت کو ہمیشہ بزرگ کہہ کے پکارا کرتے تھے، استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالعزیز حقانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی یاد آ رہی ہے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، اللہ رب العالمین انہیں غریب رحمت کرے. امیر محترم، میں اسی روم میں ہوا کرتا تھا جب بھی ان کا فون امیر صاحب کے پاس جاتا تھا، یقیناً بڑی قدر کی نگاہ سے عزت و توقیر کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین انہیں غریب رحمت کرے.
ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ کے درمیان یہ بات بھی برملا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں ہم سب آج اکٹھا جمع ہیں، یقیناً امیر محترم کی خدمت بھی اس میدان کی حصولیابی میں، اس میدان کو یہاں تک لانے میں ان کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ ہمارے معائنہ کاپی میں اصلاحی یاران جو یہاں سے ریٹائرنگ کی ہے، اس کے اندر بھی امیر محترم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ تحریر آج کی سنہرے لفظ میں موجود ہے۔ میں ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امیر محترم کی خدمت میں شکر و سپاس کی نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سکون اور اطمینان کا ماحول بنائیں، متانت اور سنجیدگی کا واتاورن بنائیں۔ اب میں وقت زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا اور آئے ہوئے مہمانان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے ناظمین، آج کا پروگرام اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو لانے کا کہ مدرسہ کی ترقی ہو، مدرسہ جس حال پہ ہے اس سے مدرسہ کیسے آگے بڑھے اور مدرسہ میں زیادہ سے زیادہ چندہ کیسا ہو، وہ اسی پر بات ہونی چاہیے۔ لہذا میں آپ تمام سے میری گزارش اپیل ہے کہ جیسے پہلے آپ لوگ مدرسہ کو زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے تھے، میں امید کرتا ہوں کہ پہلے جیسے دیتے تھے اس سے زیادہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہر سال بچے زیادہ ہوتے ہیں اور علماء اور مدرسین کرام کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں مختصر طور پر یہی آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ چندہ دے کر کے مدرسہ کو آگے بڑھائیے اور مدرسہ کا ترقی کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے علماء کرام کو کہ مدرسہ جس طرح آگے چندہ کے بارے میں آگے بڑھ رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے مدرسہ میں پڑھائی کس طرح ہو۔ پڑھائی ضروری ہے، پڑھائی کے بغیر مدرسہ کا نام کرنا یا مدرسہ کو بہت اشتہار کرنا یہ غلط ہوگا، یہ خیانت ہوئی قوم سے۔ اس لیے میں ہر جگہ میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ مدرسہ کو چلانے والے مدرسین کرام، علماء کرام، منتظمین کرام، اراکین حضرات سے میری گزارش ہے کہ پڑھائی پر نظر رکھے۔ اصل پونجی، اصل چیز وہی ہماری ہے کہ جس میں پڑھائی ٹھیک ہو۔ اگر پڑھائی ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے لیے جتنی محنت ہے، جتنی قد و کاوش ہے، سب بیکار ہے۔ اس لیے میں تمام مدرسین کرام، منتظمین حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ مدرسہ کی پڑھائی جہاں کہیں بھی مدرسہ ہو، یہ نہیں کہ صرف بڑے مدرسہ کی بات کر رہا ہوں، تمام مدارس کے ذمہ دار سے میرا اپیل ہوگا کہ مدارس کی پڑھائی پر آپ کو نظر ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ چندہ دیں اور بچے اچھے بچوں کو بھیجیں، مدرسہ میں زیادہ سے زیادہ فیس دے کر کے مدرسہ کو آگے بڑھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بہت ہی مختصر۔ دیکھیے، اس جگہ کو خالی رکھنے کے لیے بار بار ہم اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس جگہ کو کم سے کم خالی رکھیے۔ کافی جگہ پڑی ہیں، وہ جگہ آپ کے منتظر ہیں، جگہ انتظار کر رہی ہے، خالی پڑی ہوئی جگہ کا بھی حق ادا کیجیے۔ جگہ آپ کی خدمت میں پکار رہی ہے، وہ جگہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، جائیے جگہ کو بھریے۔ کم سے کم وہ جگہ قیامت کے دن شہادت دے گی کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ حضرت الشیخ عقیل اختر یوسف مکی حفظہ اللہ۔ چند کلمات ادا کرنے کے لیے یا پھر تاثراتی کلمات ادا کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ شمشیر عالم فیضی کو۔ آپ تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ کے اندر
اپنی بات اور تاثراتی کلمات ہمارے بیچ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. انتہائی قابل قدر صدر اجلاس، ہم سب کے قائد و رہبر، ہم سب کے لیڈر و رہنما، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت العلام جناب مولانا اصغر علی صاحب امام مہدی السلفی حفظہ اللہ وتولا، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ حضرت العلام جناب عقیل اختر صاحب المکی حفظہ اللہ وتولا، وہ دیگر اکابرین جماعت و جمعیت، میں انتہائی شکر گزار ہوں سبھی میں قلب سے یہاں کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے 2-3 منٹ کچھ کہہ سکوں. یقیناً میں اس لائق نہیں ہوں کہ اتنے اکابرین جماعت عمائدین جمعیت کی موجودگی میں کچھ باتیں رکھ سکوں. باوجود اس کے جب کہا گیا تو میں شکریہ کے کلمات کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں ایک بار پھر سے اپنے امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت العلام جناب مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی المدنی حفظہ اللہ وتعالی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں. آپ کے آنے سے یقیناً، آپ کے قدوم میمنت لزوم سے یقیناً اس ادارے کی شان میں، اس ادارے کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. یقیناً آپ نے اپنی آمد سے اس خطہ کو، جھارکھنڈ کے اس خطہ کو پائے نور بنایا ہے. آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے، ذمہ داران ادارہ کی طرف سے، اطراف و اکناف میں بسنے والے افراد جماعت و جمعیت کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً جس طرح سے آپ ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کر کے، محنت و مشقت کر کے، جس طرح سے دل سوزی اور ذہن سازی اور جانفشانی اور قد و کاوش اور جہد مسلسل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یقیناً اس کے لیے آپ ہم سب کے آپ قابل مبارکباد ہیں، لائق سب تحسین ہیں اور ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا سایہ شفقت و عاطفت قادر ہمارے سروں پر قائم رکھے. اللہم آمین. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں الہ العالمین اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچا اور اس ادارہ کو ہم دامے دلمے قدمے سکھنے تعاون کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اسی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. دیکھیے، سڑکوں پہ روڈ کنارے جو احباب ہیں اور گاڑی کھڑی کیے ہیں، اگر روڈ میں گاڑی کھڑی کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو بڑی بدنظمی ہو گئی ہے. سڑکوں میں ایمبولینس کھڑی ہے، ایمبولینس رکی ہوئی ہے، اس میں مریض ہے، بیمار شخص گاڑی کے اندر ہے اور آپ کی وجہ سے اگر اس میں مرض میں اگر اضافہ ہو جائے تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. تو جن کی گاڑیاں، موٹر سائیکل، 2 ویلر، 4 ویلر جو کچھ بھی ہو، آپ مہربانی کر کے گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیں، سرکا لیں.
میرے بھائیوں قبل اس کے کہ امیر محترم ہمارے بیچ آئیں، میں اور ایک شخصیت کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں. میری مراد فضلت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ نادین اعلیٰ دلی جمعیت اہل حدیث گڈا مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بہت ہی محدود اور مختصر وقت میں اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، میرے بھائیوں، میں ناچیز جامعہ اسلام المومنین برہیٹ کے عظیم الشان جلسوں کے اندر شرکت کرتا چلا آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 سال کے عرصے میں شاید ہی ایسا کوئی جلسہ گزرا ہوگا جس میں مجھ کم مایا اور مناسبہ وجود کی شرکت نہ ہوئی ہو. لیکن آج عالم اسلام کی اس عظیم المرتبت شخصیت اور اس بلند قامت ہستی کو سننے کے لیے ہم اور آپ مجتمع اور اکٹھا ہوئے ہیں. اس شخصیت کو سننے کے لیے میرے بھائیوں، اس عظیم المرتبت اور بلند قامت شخصیت کو سننے کے لیے آپ تقریباً 5-6 سال سے مسلسل منتظر چلے آ رہے ہیں. لیکن ہماری حرمہ نصیبی کہیے، ہماری بدقسمتی کہیے کہ امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اپنی بے پناہ مصروفیات، اپنے گوناگو مشاغل کی وجہ سے برہیٹ کے عظیم الشان جلسے کے اندر اور خاص کر کے گزشتہ سال برہیٹ کے 100 سالہ جلسے کے اندر شریک نہیں ہو سکے. میرے بھائیوں، اس سال ہم اور آپ امیر محترم کے قدوم میمنہ کے رسوم اور ان کی تشریف آوری کے بہت شدت سے منتظر تھے. لیکن میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ امیر محترم کا اس بار بھی اس جلسے کے اندر شریک ہونا بہت ہی مشکل تھا. بہت سارے ان کے پروگرام سے تھے. ایک دن میں 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 پروگرام تھے. لیکن امیر محترم نے کہا چونکہ 5-6 سال سے خواہش کے باوجود، تمنا اور آرزو کے باوجود میں شرکت نہیں کر سکا، اس لیے اس بار سوچا کہ 1000 مجبوریوں کے باوجود، 1000 رکاوٹوں کے باوجود مجھے شریک ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اپنے امیر محترم جو عالم عجم ہی کے اندر نہیں بلکہ عالم عجم اور عالم عرب میں یکساں مقبولیت اور یکساں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جانے والے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے موجود ہیں اور میں نے ان کا ٹائم ٹیبل دیکھا ہے کہ 8:15 بجے سے 9 بجے تک ان کا پروگرام ہے اور 8:30 سے زیادہ ہو چکا ہے. میرے خیال میں 8:40 ہو چکا ہے. اس لیے میں تو ہر سال آتا ہی رہتا ہوں اور اپنے خطاب سے میں آپ حضرات کو بہراور کرتا آ رہا ہوں. لیکن آج ہم کو اور آپ کو امیر محترم سے ان کا پرمغز خطاب، ان کا عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سننا ہے. اس لیے میں انہی چند حقیر کلمات کے ساتھ
अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमारे अमीर मोहतरम का साया हमारे ऊपर कायम व दायम रख, ताकि उनकी खिदमत जलीला, उनके नशातात जमीला और उनके जुहूद व मसाइल से हम ज्यादा से ज्यादा बहरावर और मुस्तफीद होते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, आप लोग काबिल शुक्र व इम्तिनान अल्लाह के मुबारकबाद है, लेकिन बारहा गुजारिश के बावजूद हम अपने मेहमानान की कदर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती बदनसीबी है। अराकीन की तरफ से सामने दरी बिछाई गई है, चटाई बिछाई गई है इत्मीनान के साथ बैठने के लिए। अब धक्का देकर कोई ले जाए तो वो तो झगड़े की बुनियाद है। और अगर कहा जाए कि आप लोग आकर के बैठे तो पश्चिम जा रहा है। तो अगर हमारी बात आप लोगों की समझ में आ रही है और दिल गुर्दा के साथ आप लोग आए हैं, तो अल्लाह के वास्ते आकर सामने बढ़ जाएं। और इसी के साथ जामिया इस्लाहुल मोमिनीन के शोबाए तहफीजुल कुरान और दर्जाए फजीलत से जितने हुफ़ाज़ और फुज़ला इस साल के फारिगीन हैं, जिनके सरों पर दस्तार पगड़ी रखी जाएगी, आप लोग एक किनारे पीछे आकर के खड़े हो जाए। 2-4 मिनट में पहले ही बता दिया गया है कि आप लोग तशरीफ ले आए। अब जो मेहमान तशरीफ फरमाए हैं दीवार किनारे, आप लोग आगे आ जाए, आप लोग थोड़ा आगे होकर, क्योंकि हमारे हुफ़ाज़ और हमारे फुज़ला वहाँ आकर के बैठेंगे। तो आइए आप लोग सामने आकर के बैठे, वहाँ खड़े ना रहे, वहाँ खड़े ना रहे मोबाइल वाले। आप लोग, हम लोग के पास भी मोबाइल है, वही बैठ जाए, वो अच्छी बात है, वही बैठ जाए। अब आपके सामने, हमारे सामने काबिल शुक्र तकदीर, लायक सिफारिश व इम्तिनान, काबिल मुबारकबाद और लायक दाद व तहसीन अमीर मोहतरम फजीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी हफिज़हुल्लाह ताला, जिनकी तमन्ना और आरज़ू की तकमील आपकी नजरों के सामने। यहाँ से दक्षिण जानिब एक आम का दरख्त है। शेख मोहतरम की तमन्ना कि अगर हम लोग टहलने के लिए आए, कि अगर ये मैदान हासिल हो जाए तो मदरसे के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद उनके ताउन से पुराने मदरसे में मस्जिद तामीर हुई, वह मस्जिद बनी। अब इनके साथ हम लोगों के अकाबरीन में से निहायत ही मुखलिस, सीधी सादी जिंदगी गुजारने वाले मुफस्सिर कुरान शेख अब्दुल कय्यूम रहमानी रहमहुल्लाह ताला, वो और शेख हक्कानी रहमहुल्लाह और हमारे शेख मोहम्मद अली अल आरफी और ये नाचीज गुनहगार खताकार, हम लोग आम दरख्त के नीचे शेख से हम लोगों ने दरखास्त रखी कि आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मैदान हमें अता कर दे। उन्होंने दुआ की, किबला रुख होकर, और कहा था कि ये मैदान मदरसे का मैदान है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इनका ताउन शामिल हाल रहा है, आज भी है और इंशाअल्लाह ताहयात रहेगा। इनके हक में आपका ये ताउन दुनिया में ज़रिया बरकत है और आखिरत में सिर्फ ज़रिया नजात नहीं बल्कि ज़रिया रिफत भी है। इन्हीं बातों के साथ अब माइक हम शेख मोहतरम के सामने रख रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने मवाइद हसना से जुमला सामिईन को मुस्तफीद और महजूद फरमाएं।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. میرے عزیزوں، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں اور ہماری بہت ہی معزز اور محترم ماں اور بہنوں، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں،